بھی نیکسٹ کویشچن ہے، کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث بیان کر کے او کام قولا کے الفاظ استعمال کرنا درست ہیں یا پھر گناہ کا کام ہے؟ او کما قالا، ہاں، او یا کما جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں حدیث کے بارے میں اہل حدیث نے تھوڑا سا غلوب کیا ہے، بعض اوقات وہ یعنی بہت اسٹرکٹ اس مسئلے میں ہو جاتے ہیں۔ جو اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے نا کہ باللفظ جو چیز محفوظ ہے نا وہ صرف قرآن ہے، یعنی اگر آپ کہیں نا کہ الفاظ بھی سیم وہی ہیں جو اللہ نے نازل فرمائے اور نبی علیہ السلام نے ٹرانسفر کیے، یہ اتنے کانفیڈنس کا دعویٰ ہمارا حدیث کے بارے میں نہیں ہے، اور نہ وہ ضرورت تھی، ورنہ سر یہ قرآن پھر تو حدیث تلادہ ہوتی نا پھر قرآن ہی اتنا موٹا ہوتا، وہ کس نے پڑھنا تھا؟ احادیث جو ہے نا یہ بالمفہوم روایت ہوئی ہیں۔ اس کا آپ کو تجربہ ہوگا صحیح مسلم پڑھنے سے، بخاری پڑھنے سے نہیں۔ صحیح مسلم شریف ایک بڑے یونیک اسلوب میں لکھی گئی ہے۔ جب بھی کوئی نیا بندہ آتا ہے نا وہ پچھلے کام میں امپروومنٹ لے کے آتا ہے۔ امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں۔ امام مسلم سے پہلے بخاری لکھی جا چکی تھی، لیکن بخاری میں ایک، میں فالٹ کا لفظ تو نہیں استعمال کرتا، کوئی فتویٰ نہ لگا دے، ایک کمزوری ہے کہ صحیح بخاری میں ایک موقع کی جو کئی احادیث ہیں وہ ایک جگہ جمع نہیں ہے، وہ سکیٹرڈ فارم کے اندر ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ اب یہ کئی صحابہ سے روایت ہے، آپ کو یہ جو حدیث ہے نا وہ کئی مختلف چیپٹرز میں مختلف اصحاب سے مختلف اسناد کے ساتھ سکیٹرڈ فارم میں ملے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کا فرمان جو صحابہ کرام کے فضائل کے اوپر ہے، وہ آپ کو صحابہ کرام کے فضائل کے چیپٹر میں بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ اس سے جو مسائل اخذ ہو رہے ہوں گے، جیسا کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے نا، ان کا یا رسول اللہ میں تیمد اوپر باندھتا ہوں لیکن پھر بھی نیچے ڈھلک ہی جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا تم تکبر کے طور پہ تو ایسا نہیں کرتے، لیکن ان کا میں کوشش کرتا ہوں پھر بھی اوپر ہی رکھوں، لیکن کبھی کبھار لٹک جائے تو میں اوپر کر لیتا ہوں، پیٹ بھرا ہوا تھا چکے۔ اچھا، یہ حدیث امام بخاری حضرت ابو بکر کے فضائل میں بھی لے کے آئے کہ حضرت ابو بکر کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں تکبر سے آزاد کر دیا ہے، یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے۔ اسی حدیث کو امام بخاری کتاب اللباس میں بھی لے کے آئے ہیں کہ لباس کا پروٹوکول کیا ہے پہننے کا، ٹھیک ہے، وہاں کسی اور راوی سے ہے، یہاں کسی اور راوی سے ہے، سکیٹرڈ فارم میں، کچھ الفاظ وہاں پہ کچھ وہاں پہ۔ اسی طریقے سے دیکھیں نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر جو حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا ہے وہ ایک چیپٹر میں نہیں ہے، وہ کئی چیپٹرز میں پھیلا ہوا ہے، کہیں حضور کی وفات والے چیپٹر میں، کہیں دوسرے کتاب الفتن کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ ایک خطبے میں ملے گا آپ نے یہ آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی رسول، دوسرے خطبے میں ملے گا آپ نے آیت تلاوت کی انک میت و انہم میتون۔ اب وہ پڑھے تو یہ آیت سکپ ہے، یہ پڑھے تو وہ سکپ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ساروں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت بکر نے یہ دونوں آیتیں پڑھی تھی، اس راوی کو وہ یاد تھی وہ اس نے بیان کر دی، دوسرے کو وہ یاد تھی اس نے وہ بیان کر دی۔ تو یہ ساری حدیثیں اگر ایک جگہ امام بخاری جمع کر کے جاتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہوتی کہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ طریق ہیں، یہ سارے طرق ایک جگہ، طریق کہتے ہیں راستے کو، عربی میں بھی آپ نے عرب میں گئے ہو نا وہ کہتے ہیں حاجی طریق طریق طریق، راستہ دو راستہ دو، تو ایک راستے سے حدیث آئی، دوسرے سے آئی، یعنی ایک صحابی تھے انہوں نے اپنے 10 شاگردوں کو سکھائی، آگے سے 10 شاگردوں کو، تو تبع تابعین تک پہنچتے ہوئے 100 طریق ہو گئے، 100 طرق، طریق کی جمع طرق، پیچھے سے حدیث ایک تھی، لیکن پیچھے 10 صحابہ ہوں تو تابعین تک پہنچتے ہوئے 1000 طرق ہو جائیں گے، وہ ہر ایک علیحدہ علیحدہ طریق سے آ رہی ہوگی، ٹھیک ہو گیا، کسی نے کچھ الفاظ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، لیکن وہ جب سب کو جمع کریں گے نا تو آپ کو اس محفل کی اوورال گفتگو کا پتہ چل جائے گا۔ مثلا میں نے اب یہاں پہ 3-3 4-4 گھنٹے مجلس کرتا ہوں، 70-80 بندے باہر نکلیں، کوئی میری مجلس کا 20% بتا دیں گے، کوئی 30% بتا دیں گے، کوئی 40% بتا دیں گے، لیکن جب سب کو جمع کریں گے تو اوورال میری مجلس ملے گی، کچھ باتیں ان کو یاد ہوں گی، کچھ ان کو، کچھ ان کو۔ وہ یار علی بھائی نے یہ بات بھی کی تھی، جب وہ چھرے والی بات کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ بھی بتایا تھا، دوسرے کہ ہاں یار مجھے تو یاد نہیں، یہ بھی بتایا تھا۔ لیکن یہی بندہ ہے اگر یہاں سے دوسرے شہروں میں چلے جائیں
چھرے والی بندوق کا مسئلہ جو میں نے بیان کیا، 2 باتیں جا کے یہ بیان کریں گے، 2 وہ بیان کریں گے. کل کو کوئی 500 سال بعد بندہ آتا ہے اور وہ پوری سند جمع کرتا ہے تو پتہ چلے گا میں نے تو 4 باتیں کی بھی تھی. تو اس کا مطلب ہے میری باتیں باللفظ محفوظ نہیں ہوئی، بالمفہوم ہوئی ہیں. تو نبی علیہ السلام کی احادیث بھی بالمفہوم ہوئی ہیں. اسی لیے تابعین تبع تابعین جب حدیثیں بیان کرتے تھے، ایون صحابہ بھی، تو حدیث بیان کر کے کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا. پھر اینڈ پہ کہتے تھے او کما قال علیہ السلام، یا پھر جیسا حضور نے کہا ہوگا. یعنی میں کہتا ہوں نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یا جیسا حضور نے کہا تھا. اس نے آپ نے یہ بھی کہا ہو کہ نیتیں اعمال پر منحصر ہیں، تو بات تو وہی ہے. کان ایسے پکڑیں یا ایسے. لیکن بعض الفاظ واقعی باللفظ بھی محفوظ ہیں، جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں نماز کا تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن. تو اس طرح مطلب ہے نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ باللفظ محفوظ ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اسی آپ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے سن لے، ایک ہی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، باللفظ ہے، بالمفہوم نہیں ہے. لیکن جو آپ کی ٹیکنیکل ڈسکشنز ہوتی تھی بالمفہوم بھی ہو سکتی ہیں. جیسا کہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ بخاری مسلم فرق کیا ہے. امام مسلم نے یہ اب دیکھا کہ امام بخاری سے یہ مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ اہتمام کیا کہ میں جو ایک مجلس کی ایک طرح کی جتنی باتیں ہیں وہ ایک جگہ جمع کروں گا. آپ ذرا مسلم شریف کھولیں، مسلم کی پہلی حدیث ہے مولا علی سے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جس نے میری طرف کوئی حدیث منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی، وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اچھا، آگے یہی حدیث عبداللہ بن عباس سے بھی آئے گی، جابر بن عبداللہ سے بھی آئے گی، ابو ہریرہ سے بھی آئے گی، مغیرہ بن شعبہ سے بھی آئے گی رضی اللہ عنہم اجمعین. کسی میں الفاظ آئیں گے کہ نبی علیہ السلام فرمایا دیکھنا میری طرف بات منسوب کرنا ایسا نہیں ہے جیسا تم میں سے کوئی شخص کسی دوسری کی طرف بات منسوب کر دے، بلکہ میری طرف بات منسوب کرتے وقت احتیاط کرو، جس نے ایسی بات کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. پھر ایک حدیث میں آئے گا کہ جس نے میری طرف کوئی ایسی بات بیان کی جو میں نے نہیں فرمائی تو وہ شخص جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے. اب دیکھا آپ نے، سب نے الفاظ ڈیفرنٹ بیان کیے لیکن ہوئی ایک مجلس میں ساری باتیں. تو حدیث پھر بالمفہوم محفوظ ہوئی، باللفظ نہیں. لیکن کئی احادیث باللفظ بھی محفوظ ہیں، جیسے ہمارے اذکار ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ. لیکن انہی اذکار میں آپ کو الفاظ ملیں گے، کئی صحابہ نے دعا روایت کی ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور کئیوں نے روایت کی ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے دونوں فرمائے ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے الفاظ کے چناؤ، اور یہ تو صرف دعاؤں کی بات ہو رہی ہے. جہاں لمبی ڈسکشن ہو رہی ہوں، لمبی لمبی حدیثیں بیان ہو رہی ہوں، تو وہاں تو پھر سر آپ کو کچھ باتیں یاد رہیں گی، کچھ اس نے یاد رکھی ہوں گی، کچھ اس نے یاد رکھی ہوں گی، کچھ اس نے یاد رکھی ہوں گی، وہ ساری ایک جگہ جمع ہوں گی تو پوری مجلس کا ماحول آپ کو پتہ چلے گا. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے سارے طرق ایک جگہ جمع کرنا. ٹھیک ہے نا، اور یہ امام مسلم نے کیا. امام مسلم میں مجھے جب بھی کوئی ایشو آتا ہے نا، میں مسلم شریف کھولتا ہوں تو آپ کو کئی الفاظ بخاری میں حدیثیں 8-10 جگہ آئی ہوتی ہیں، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بندے کو عربی سافٹ میں تو ڈھونڈ لیتا ہے، اردو میں تو نہیں ملی تھی، لیکن ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں مسلم میں اس کا نمبر کدھر ہے. مسلم میں پہنچتے ہیں وہ 8-10 کٹھے ہوتے ہیں. کتنا فائدہ ہے. اب واقعہ معراج کی حدیثیں بکھری پڑی ہیں صحیح بخاری میں، کوئی کس چیپٹر میں، کس چیپٹر میں، کس چیپٹر میں. مسلم شریف میں جائیں گے ساری لائن وار 35-40 حدیثیں ہیں تو آپ کو پوری سٹوری سمجھ آ جائے گی. اچھا، یہی وجہ ہے کہ جب مشکات لکھی گئی، بخاری تو مسلم کے فوراً بعد، مسلم بخاری کے بعد لکھی گئی نا، مشکات تو اس کے بھی 500 سال بعد لکھی گئی ہے. مشکات والوں نے اپنی کتاب کی ترتیب جو ہے نا وہ مسلم کی فالو کی ہے، صحیح، بخاری کی نہیں کی ہے. کتاب الایمان لیتے ہیں نا تو ایمان کی ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی، لیکن بخاری میں کتاب الایمان والی بھی کئی ایسی حدیثیں جو آگے جا کے آپ کو ملیں گی. اچھا، امام مسلم نے کہا اگر ایمان والی ہے تو میں ایمان والی میں لوں گا، دوسری جگہ انہوں نے ذکر نہیں کی. تو یہ پھر مسلم کا ایک ڈرا بیک بھی ہو گیا. کس طرح؟ دوسری جگہ جہاں ضرورت تھی وہاں امام مسلم کو چاہیے تھا دوبارہ ریپیٹ کر دیتے. بخاری نے یہی کیا ہے کہ دوبارہ ریپیٹ کر دیے. مثلا یہ جو حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن،
علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ حدیث اصولاً حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں ہونی چاہیے تھی مسلم شریف میں، لیکن وہاں کوئی نہیں ہے. یہ حدیث کتاب الایمان میں ہے. امام مسلم یہ سمجھے کہ میں اس کو ایمان والے چیپٹر کے ساتھ اٹیچ کروں، یہ زیادہ ڈومیننٹ چیز ہے. تو چونکہ وہ ایک چیز کو ہی مینٹین کر سکتے تھے نا، آٹا گوندے ہیلدی کیوں ہے، ایک وقت میں ایک چیز ہی ہو سکتی تھی. اگر وہ ریپیٹ کرتے تو مسلم شریف ایڈی موٹی ہو جاتی. تو ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں لیے جا سکتے تھے، یا تو ترک سارے ایک جگہ جمع ہو جاتے یا چیپٹر وائز جمع ہو جاتا. تو انہوں نے اس کو پھر پریفر کیا، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کو ایمان والے چیپٹر میں لے گئے. لیکن مشکات والے نے نا اس کو ایمان والے چیپٹر میں نہیں ڈالا، حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں ڈال دیا. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اس کو وہاں پہ لے گئے. تو لیکن اللہ کا شکر ہے سر، جو اب اس وقت عربی سافٹ ویئرز ہیں نا، انہوں نے تو مسئلہ ہی حل کر دی. وہ تو سارے نے پیچھے چھڑ گئے نے. وہ تسی ایک لفظ پاؤ، ایک لفظ ڈالیں، جن جن کتابوں میں جو جو حدیثیں ہیں وہ ساری کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. کوئی دنیا کا بزرگ، کوئی رحمت اللہ علیہ، کوئی محدث اتنی کریمنگ نہیں کر سکتا. مکتبۃ الشاملہ میں 300 کے قریب کتابیں حدیث کی. کون محدث کہتا ہے مجھے 300 یاد ہے؟ امام بخاری بھی نہیں کہہ سکتے. امام بخاری کی بات تو اپنی بخاری ہی نا. وہ جو 6 لاکھ حدیثیں بھی یاد ہیں، وہ 6 لاکھ ترک ہیں، حدیثیں تو اتنی ہی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہماری بھی امام بخاری کو یاد تھی، انہوں نے چھوڑ ہی دی. وہ 3 لاکھ تو حضور کی پوری زندگی کی حدیثیں نہیں ہیں. ٹوٹل حدیثیں نبی الاسلام کی 10,000 بنتی بس. وہ ترک تھے، یعنی ایک صحابی نے 10 کو بیان کیا، اس نے آگے 10 کو کیا، اس نے آگے 10 کو. 3 نسلوں کے بعد ایک حدیث کے 1000 ترک ہو گئے. اور اگر 1000 صحابہ بیان کریں تو لاکھوں ترک اپنے اپنے الفاظ کے ساتھ. انما الاعمال بالنیات حدیث تو ایک ہے، لیکن امام بخاری کو 700 ترک اس کے یاد تھے. تو وہ اس کو 700 حدیثیں گنتے تھے. وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے، وہ کہتے تھے میں نے 700 چینز یاد کی ہوئی ہیں زبانی. بڑی کریمنگ ہے سر، 3 لاکھ حدیثوں کا ود سند یاد ہونا آج کل تو پاسبل نہیں، کیونکہ آج کل ہماری توجہ اور طرف زیادہ ہو گئی ہے نا. پہلے لوگوں کے حافظے بہت زیادہ تھے، آج کے لوگوں کے حافظے تو کم ہے لیکن انفارمیشن بہت زیادہ ہے. پہلے لوگوں کے پاس لمیٹڈ انفارمیشن ہوتی تھی، کوئی ایک کام کر رہا ہے بس وہی کام کر رہا ہے. آج آپ جناب بندوں کو دیکھیں، سیاست پہ بات کروا لیں، کرکٹ پہ بات کروا لیں، فٹ بال پہ بات کروا لیں، انفارمیشن کا سمندر آ گیا. لیکن اس کو کہتے ہیں نا جیک آف آل ماسٹر آف نن. ماسٹر کسی چیز شاید ابھی نہیں، لیکن ہر شے پتا ہے، لیکن ڈیپ ڈیپ کرو تو نہیں پتا آگے سے. ٹھیک ہے، انفارمیشن بہت ہے. اس وقت سر ایک فیلڈ میں اسپیشلائزیشن ہوتی تھی. ٹھیک ہو گیا، یعنی یہ الفاظ درست ہیں پھر. ہاں ٹھیک ہے، استعمال کر سکتے، بالکل.